پریشان کر رکھا، اب تو بھی آ گیا ہے مجھے پریشان کرنے۔ یہ غلام واپس آئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری کہانی سنائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا۔ عمر فاروق خود چل کر اس خیمے تک پہنچے، خیمے پر گئے، قبلہ خاموش ہو کے میری گفتگو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دل کے کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں سبحان اللہ بولو، ہاتھ لے رہا ہو، نعرے لگاؤ، پھر ارشد بھائی کے بلانے کا مقصد تو نہ ہوا نا، آدھا گھنٹہ تو گزر جائے گا نعرے لگانے میں، 10 منٹ کی تقریر کر کے میں واپس چلے جاؤں گا، پھر آنے کا مقصد ہو گیا، پورا ہو گیا، ہرگز نہیں ہوا۔ آپ خاموش ہو کے میری گفتگو سنیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں نا، تھکے ہوئے، اتنی دور سے میں نہیں آیا، آپ بیٹھے میرے خیال جاری رکھے۔ اچھا جلے جلے تھکے بیٹھے اونچی آواز میں سبحان اللہ، تھکے بیٹھے ہو، چلو چلو تھکے بہو، بس کان کھولی رہے ہو، بس ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قبلہ وہاں پر پہنچے، دیکھا خیمے کے اندر عورتیں زارو قطار رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، باہر ایک شخص بیٹھا اسے حوصلے دے رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا میاں تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں بدو ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں غریب سا انسان ہوں، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، صبح کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، میری بیوی ہے، حاملہ ہے، اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، حق ہمسائے جو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے وہ ہماری امداد کیا کریں؟ جس گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو وہاں پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ایسے نہ مجھے کوئی اور گلی نظر نہیں آئی، کوئی اور دروازہ نظر نہیں ہے، میں نے اپنی بیوی کو کہا اٹھ چلتے ہیں عمر کے دروازے پہ۔ میں نے سنا ہے عمر کے دروازے پر اگر کوئی غیر بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، عمر کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ مسئلہ حل کرواتے ہیں، بچے کی پیدائش وہیں ہوگی مدینہ شریف میں۔ اچھا تو عمر کو ملنے ہیں، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ آ رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی تو خیمہ لگایا، میں نے بیوی کو کہا رات یہیں گزار لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر کے پاس چلے جائیں گے۔ اب بیوی خیمے کے اندر بیٹھی زارو قطار رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، کوئی بات نہیں، ابھی صبح ہونے والی ہے، صبح ہوتے ہی عمر کے پاس چلے جائیں گے، عمر ہمارا یہ مسئلہ حل کرا دے گا۔ اب سامنے کون کھڑا ہے؟ سارے بولے نا سبحان اللہ۔ اچھا تو آپ عمر کو ملنے آئے ہیں اور خیمے کے اندر تیری بیوی زارو قطار رو رہی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں واپس اپنے گھر کی طرف گئے، رات کا دوسرا پہر، اپنی بیوی کو جگایا، زوجہ محترمہ کو جگایا، اٹھو نا ذرا، اٹھ گئی، اے اللہ کی نیک بندی اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا خیال ہے تو لے گی؟ اس نے کہا حضور کیوں نہیں لوں گی؟ فرمایا اٹھ، پھر میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، اٹھ، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، اس کی مدد کرتے ہیں، اٹھ چلتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے دائیوں والا سامان اٹھا لیا، 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، آپ کی بیوی نے ایک بدو کی بیوی کی مدد کے لیے جناب دائیوں والا سامان اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، کہا حضرت لکڑیوں کی تو ضرورت پڑے گی نا، تو کوئی بات نہیں ہے، لکڑیاں میں اٹھا لیتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑیاں اپنے کندھے پہ اٹھائی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کی مخلوق کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ خیمے تک پہنچے، زوجہ محترمہ سیدھا خیمے کے اندر گئی، وہ دائیوں والا کام کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باہر بدو بیٹھا تھا، اس نے آگ جلائی ہوئی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے کیا، اس کے سامنے سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ بدو نے سمجھا شاید یہ یہاں کا غلام ہے، یہ یہاں کا کوئی نوکر ہے، یہ یہاں کا غلام ہے۔ تھا تو وہ بدو، بولنے کی تمیز تو ویسے نہیں تھی، اب اس نے کیا کیا، آرڈر چلانے شروع کر دی، اس نے سمجھا یہ یہاں کا کوئی غلام ہے، اب بدو نے آرڈر چلانے شروع کر دی، اور جلدی جاؤ لکڑیاں لے کے آ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے لکڑیاں لے کے آ، اور جائے پانی لے کے آ، آپ دوڑ کر جاتے پانی لے کے آتے، جلدی کرنا، پھوکا ڈال، جناب آگ جلا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی مبارک لپیٹ کے
پھوکا ڈالتے آگ جلاتے، آرڈر پہ آرڈر کرنے شروع کر دیا، اوے تیری بیوی کو پتہ نہیں یہ دائیوں والا کام آتا بھی ہے یا نہیں، اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا تو یاد رکھنا کل عمر کی عدالت میں جا کے میں فیصلہ کروں گا، عمر کی عدالت میں جا کے شکایت کروں گا اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا۔ سیدنا عمر فاروق ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے تیرے یار کو بیٹا عطا کیا ہے، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین۔ ہے امیر المومنین کا نام سن کر بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بدو نے ایسے ہی اپنے سر اٹھایا، حضرت کیا آپ ہی عمر فاروق ہیں؟ ایک دم قدموں پہ کھلا، قدم چوم کر کہنے لگا، حضرت مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ سے وہ سلوک کیا جو غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو نوکروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آئے یہ بدقسمت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ تو کون سی شخصیت تھی۔ قدم چوم کر عرض کرنے لگا، حضرت مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آئے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو کا سر پکڑا، اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، رو کر کہنے لگا، او بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ اور یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے، یہ میرے میٹھے آقا کا شہر ہے، اور یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں۔ یہاں امیروں کے استقبال کہاں ہوتے ہیں؟ یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریب سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ ہائے جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کے سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا۔ ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، قبلہ ہم نے جب بھی لوٹا، جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا، جب بھی دل توڑا غریب کا توڑا، ہم نے جب بھی عزت پامال کی غریب کی عزت پامال کی۔ اور بھائیو اتنا بتا دو، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے میرے بھائیو؟ اللہ نے تمہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور تم تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، قربان نہ جاؤں اپنے کریم آقا کی اس فرمان پہ، ہزاروں بار قربان نہ جاؤں اس فرمان پہ۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، او میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا۔ او میرے صحابہ، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ او میرے صحابہ، خدا را کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی، پیسے کی نمائش اس طرح کی کہ آج غریب بیچارہ موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ ہماری گلی میں اگر کوئی شیعہ غریب رہتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں، خبردار، بھوکا مر جائے پیاسا مر جائے، اس کے گھر پانی نہیں دینا، نہ کچھ دینا ہے نہ کچھ لینا ہے۔ دوسری گلی میں اگر کوئی وہابی کا گھر ہو، کوئی دیوبندی کا گھر ہو، تو ڈنڈے کے زور پہ کہتے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ، خبردار، بھوکے مر جائیں پیاسے مر جائیں، ان کے گھر نہ تو پانی دینا ہے، ان کے گھر نہ تو روٹی دینی ہے۔ تیسری گلی میں اگر شبیر کمر بخاری کے گھر ہو تو وہاں بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، بیٹے خبردار اس کے گھر میں پانی نہیں دینا، یہ تو بدعتی ہے، یہ تو شرک کرتا ہے، یہ تو یا حسین کہنے والا ہے، یہ تو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ میں نے کہا نادانو، اور تم شیعہ تو ہو، تم وہابی تو ہو، تم سنی تو ہو، اور تم مسلمان تو ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم انسان بھی ہو۔ اگر تم انسان ہو تو سب کچھ ہو، اگر تم انسان نہیں ہو تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بے شک بے شک۔ آج مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، الماری میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر ہیں، پتہ نہیں پڑھنے والے کہاں مر گئے۔ اللہ اکبر۔ مسجدیں آج بھی موجود ہیں، پڑھنے والے مر گئے ہیں۔ بھیا
قرآن آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، پڑھنے والے مر گئے۔ اے ویران مسیتاں پچھ دی ہیں حبدار حسینی کتھے گئے، اور پن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے، اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، اور بس نام دے کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سچ تو یہ ہے، کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ اللہ اکبر۔ انت سارے کڑوے گالی پتن ترگل برداشت تھیسن یہ کو نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والوں کان کھول کر سن لو، حسین عاشقوں کے ساتھ ہے، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حسین مومنوں کے ساتھ ہے، حسین منافقوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حسین مظلوموں کے ساتھ ہے، حسین ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہوں جوانوں، سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جاؤ۔ آؤ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو، سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جاؤ۔ تمہارا اٹھنا بھی حسینی، تمہارا پھرنا بھی حسینی، تمہارا چلنا بھی حسینی، تمہارا سونا بھی حسینی، تمہارا جاگنا بھی حسینی، تمہاری نماز بھی حسینی، تمہاری تلاوت بھی حسینی، تمہارا نام بھی حسینی، تمہارا کام بھی حسینی، تمہارا معیار بھی حسینی، تمہارا کردار بھی حسینی۔ اور اس طرح کے حسینی بن جاؤ کہ تم دور سے آؤ، کوئی تمہیں دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے حسین کا غلام آ رہا۔ یہ عام کہاں آ رہا، یہ تو میرے حسین کا غلام آ رہا ہے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے میرے بھائیو۔ ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر اس طرح کی جناب میلے ملے نہ ملے، اس طرح کا اکٹھ ہو نہ ہو۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناستے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا۔ یہاں پر میں کریم آقا کی ایک پیاری سی اور میٹھی سی حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا۔ بڑی ہی پیاری سی، پیارے سے الفاظ، جان میں جان آ جائے گی۔ میں تمہیں تحفے میں دے کے جا رہا ہوں، گفٹ کر رہا ہوں، سید کا دیا تحفہ کبھی قبلہ ضائع نہ کیجیے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ اور سنو، رب کے عشق میں، مدینے والے کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے۔ ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ قبلہ حضرت فرما رہے ہیں یہاں ماشاءاللہ مدرسے، یہ مدرسے کی جگہ ہیں اور مدرسہ زیر تعمیر ہے، بنانے والے ہیں، اور آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ یہ علاقے والے ہی ہوں گے، آپ ضرور قبلہ اس کام میں بھرپور حصہ ڈالیے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی نا، یا رسول اللہ آپ اللہ کو کہیں، اللہ سے آج گزار ہوں کہ اللہ مجھے رزق دینا بند کر دے، کافی رزق ہو گیا ہے، کافی رزق ہو گیا، مجھے رزق دینا بند کر دے۔ میرے اللہ نے فرمایا سونیا او میرے حبیب اپنی عمر کو کہہ دو تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، میں تیری راہ پہ دینا بند کر دے۔ جب تک تو مجھے دیتا رہے گا تب تک میں تجھے دیتا رہوں گا۔ جب تک آپ مسجد میں دیتے رہیں گے، مدرسے میں دیتے رہیں گے، اللہ تمہیں دیتا رہے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔